بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعتشار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ محترمہ خورشید جہاں صاحبہ، ناظمہ شعبہ خواتین آندھرا پردیش جماعت اسلامی ہند اور دیگر ذمہ دار بہنوں، دور دور سے شرکت کرنے والی قابل احترام قابل قدر بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میری عزیزو، ایک طویل مدت کے بعد آپ تمام بہنوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس سے مجھے بے حد مسرت و خوشی ہو رہی ہے۔ میں اس کے لیے آپ تمام کی مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، حالات کی سنگینی و ابتری عالمی وبا کے قہر نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لاک ڈاؤن نے تمام انسانوں کو مضطرب کر دیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ آج انسان کسک کسک کر دم توڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری وہ بہنیں تو اپنی زندگی کو منچاہی نہیں بلکہ رب چاہی بنانے میں مصروف ہیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے کمزور کندھوں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور خدا کے دین کو خدا کی بندیوں تک پہنچانے اور ان کی بھولی ہوئی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کا بیڑا اٹھا رکھی۔ دور دور تک اپنی آواز کو پہنچانے کی فکر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ان کاوشوں کو قبول فرما لے اور آپ تمام کو ثابت قدم رکھے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بہنوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کوشاں رہیں اور ہمیشہ یہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کرتی رہیں۔ میری بہنوں، اس پروگرام میں یہ عنوان ہے خواتین گھر اور سماج کی اکائی، یعنی خواتین کا کردار گھر اور سماج میں۔ اس پر انشاءاللہ اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر یوں دیکھا جائے تو موجودہ حالات کے پیش نظر عنوان بڑا جامع اور مؤثر ہے اور اپنے اندر بڑی وسعت بھی رکھتا ہے۔
یہ وہ اہم عنوان ہے جس پر عمل کر کے ہماری خواتین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے عنوان کے مطابق سرسری طور پر ہم عورت کے بارے میں کچھ یاد دہانی کر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دراصل عورت ہی وہ مبارک ہستی ہے جس کی گود میں قومیں پلتی بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے عورت ہی کے دم سے دنیا کی ساری رونق ہے اور زندگی کی ساری خوشیاں عورت کی ذات سے وابستہ ہے۔ کبھی بہن، کبھی بیٹی اور کبھی بیوی کے روپ میں ہر جگہ وہ اپنے فرائض بڑے اچھے ڈھنگ سے انجام دیتی ہے۔ یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا، اسے بھی غور کر لیں۔ عورت کو تو چمن انسانیت کا کانٹا سمجھا گیا تھا، لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب سے بالکل علیحدہ تھا۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، عزت و وقار بخشا۔ عورت کو آبگینے سے تعبیر کیا، دنیا کی سب سے قیمتی اور حسین و جمیل شے ایک نیک اور صالح عورت کو قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب سے قیمتی متاع ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ لیکن ماضی میں مغربی تہذیب و تمدن نے آزادی و مساوات کے نام پر عورت کی ساری متاع حیات لوٹ لی اور اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے پر آمادہ کیا اور عام شاہراہوں پر لا کر کھڑا کر دیا، جس کے برے بھیانک نتائج و اثرات ساری دنیا پر رونما ہوتے رہے۔ غرض اسلامی معاشرے میں بھی مسلمانوں پر اس کے برے اثرات پڑتے رہے۔ بڑی تیزی سے ہماری وہ خواتین جنہوں نے مغربی تہذیب کو گلے لگا لیا ہے، اسی کو اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری بہنیں اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے ازواج مطہرات کے اسوہ حسنہ اور صحابیات کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا لیں گی تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گی۔ میری عزیزو، اسلام کے نزدیک عورت کو گھر کی اور مرد کو باہر کی ذمہ داری دی گئی، اس لیے دونوں کا دائرہ کار فطری طور پر الگ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں بھی بتا دی گئی ہیں تاکہ عملی زندگی میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ عورت
نصف انسانیت بھی ہے، عورت نصف کائنات بھی ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں وہ رنگ بھی جس کی وجہ سے کائنات میں رنگ بھی بھرتی ہے۔ اگر ہماری خواتین جاگ اٹھیں گی تو یہ دنیا روشن ہو جائے گی۔ دنیا کی روشنی انسانی قلوب کو بھی روشن کر دے گی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، تاریکی چھٹ جائے گی اور نور ہی نور ہوگا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک عورت کا بگاڑ سارے سماج، سارے معاشرے، سارے خاندان کا بگاڑ، ایک عورت کا سدھار سارے خاندان، سارے معاشرے اور سارے سماج کا سدھار۔ اسی لیے نیپولین نے کیا خوب کہا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں گے عورت کا کردار گھر میں کیسے ہو۔ عورت اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہ سوچتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت گھر عطا کیا ہے، کس طرح اس گھر کو سنواروں، کس طرح اس کو جنت نشاں بناؤں، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اللہ نے یہ صلاحیت عورت کے اندر وضعیت کر دی ہے۔ گھر کو اسلامی خلا بنانے کی فکر اس کے دامنگیر ہوتی ہے۔ کیسی عورت یہ کام کر سکتی؟ وہ عورت جو اپنے مقام، اپنے فرائض، اپنے حقوق کو جانتی اور اس کی ساری زندگی اللہ والی زندگی ہوتی، ایمان اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور اپنی زندگی میں ایمان و اسلام کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرتی۔ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہر آن ہر لمحہ اس کے پیش نظر ہوتی۔ دل خدا کے خوف سے لبریز ہوتا ہے۔ ایک خدا ترس خاتون جس کے دل میں نہ صرف خدا کا خوف بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی پیوست ہوتی، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اسے ستاتے رہتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کی مصداق ہوتی۔ وہ اپنی زندگی میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، طریقہ زندگی کو پیش نظر رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین طریقہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور بڑے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ
عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے، فرض نمازوں کو پابندی اوقات کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور نفل نمازوں میں تہجد کا اہتمام بہت ہی عمدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں بستر سے اپنی پیٹھ کو علیحدہ کر دیتی ہے، آرام دہ نرم گرم بستر کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشنے والا تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں۔ اس پکار کر اپنی میٹھی میٹھی نیند کو توڑ کر حاضر ہوتی ہے بارگاہ رب العزت میں، اس یقین کے ساتھ اب میں ہوں، میرا خدا ہے۔ رات کا سناٹا، تنہائی کا عالم اس یقین کے ساتھ پکارتی ہے، اب جو کچھ میں کہوں گی میرا خدا میری بات کو سن لے گا اور میرے حق میں فیصلے کر دے گا۔ تڑپ کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا سامان کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ اپنی زبان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ زبان خینچی کی معنی نہیں چلاتی، لائنی فضول بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو صرف نہیں کرتی، حق اور صداقت پر اپنی زبان کو کھولتی، باقی اوقات میں اللہ کے ذکر میں تر رہتی، زندگی امت کے ماؤں کے نقش قدم پر چلاتی، غرض اس کی ساری زندگی فنا فی الاسلام ہوتی، وہ صبر کی پیکر ہوتی ہے، بہت ہی استقامت و ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتی ہے، غرض اس کی ساری زندگی چلتی پھرتی اسلام کی زندہ تصویر بن جاتی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میری عزیزو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو پیش نظر رکھتی ہے کہ مرد اور عورت کے ذریعے سے ہی ایک اجتماعی ادارہ وجود میں آتا ہے جسے خاندان کہتے ہیں۔ اسلام میں اس اجتماعی ادارے کا ناظم و نگراں مرد کو منتخب کیا گیا، لیکن گھر کا انتظام، امور خانہ داری کا بندوبست، بچوں کی دیکھ بھال عورت کے ذمے ہے۔ وہ گھر کی ملکہ، وہ منتظمہ ہوتی ہے، گھر اس کی بنیاد ہے، وہ گھر کے باغ کی مالن بن جاتی ہے، اور جس کی سچائی، جس کے اٹھان، جس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور افرامین کی روشنی میں وہ کیا کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ گھر اس کے لیے عزت و شرف کا مقام ہے، وہ شوہر کی وفاشار ہوتی ہے
اور خدا ترس بیوی بن کر، وفاشار بیوی بن کر، شوہر کی قوامیت کا احترام کرتے ہوئے بڑی دلجوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کے خدمات کو بجا لاتی. جب مرد باہر کی تلخیاں جھیل کر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک خدا ترس نیک بیوی بن کر تلخیوں کو بڑی حکمت کے ساتھ اپنی ایک ہی مسکراہٹ سے مسرت میں تبدیل کر دیتی اور گھر میں کوئی مسئلہ کھڑے ہونے نہیں دیتی. مرد کے لیے سامان سکون فراہم کرتی. اپنے اعلیٰ اخلاق، ملنساری، اخلاص و محبت سے گھر کو راحت کدہ اور سکون کا مرکز بناتی. اپنے سسرالی رشتوں کا بھی پاس و لحاظ کرتے ہوئے ان کے حقوق کو بھی خدا ترسی کے ساتھ ادا کرتی ہے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے نہیں دیتی. شوہر کے والدین کو اپنے والدین کی طرح سمجھتی اور ان کی خدمات کو بجا لاتی. ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی اور اپنی نندوں کو بہنوں کی طرح سمجھتی اور اپنے دیوروں کو بھائی کی طرح سمجھتی. ہر ایک کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں پوری خدا ترسی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ادا کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی. کبھی اپنے شوہر کی ناشکری بھی نہیں کرتی. ہر حال میں شکر گزار، ہر حال میں قناعت پسند، امانت داری، دیانت داری کا شیوا اختیار کرتی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات کو لگا دیتی ہے. اللہ کے رسول اور خاندان کو جوڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی فکر کرتی ہے. ان کی ہونے والی زیادتیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتی، عفو و درگزر سے کام لیتی، رشتوں کو منقطع نہیں کرتی. اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ جوڑنے کی فکر میں لگی رہتی. اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح کے لیے وہ صلہ رحمی سے کام لیتی. خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہونے نہیں دیتی، بگاڑ پیدا ہونے نہیں دیتی، نزاع کی کیفیت پیدا ہونے نہیں دیتی. ہر چیز کو انگیز کر لیتی ہے آخرت کی فلاح و کامرانی کے لیے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو بھی خدا ترسی کے ساتھ ادا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری عزیزو، آپ نے فرمایا تم میں ہر ایک رائی ہے. عورت اپنے شوہر کے گھر کی رائی و نگران اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جواب دہ ہے. وہ جانتی ہے کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ بچے ہوتے ہیں. آج اس وقت وہ ہماری گود کا کھلونا ہے، مگر کل آگے چل کر وہی قوم کا سرمایہ بنیں گے.
مستقبل کے معمار ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت، دیکھ بھال، عقل حلال سے ان کی پرورش کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ بچے کی گود، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے حرکات و عمل سے ان اپنے اچھے نقوش بٹھاتی ہے جو مرنے تک کھروچنے پر بھی نہیں مٹتے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی کہ ابتدائی زندگی کے نقوش خواہ مسرت کے ہوں یا ملال کے، ہمیشہ گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بچے جنت کے پھول ہیں۔ ایک اللہ والی ماں اپنے صالح عمل، بہترین نیک کردار، اعلیٰ اخلاق سے انہیں صحیح معنوں میں جنت کے پھول بنانے کی فکر میں لگی رہتی ہے اور اپنا چلتا پھرتا صحیح اسلامی نمونہ ان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتی، مجاہدین کے واقعات سناتی، سبق آموز کہانیاں سناتی تاکہ بچے اس کے اثرات کو قبول کر لیں اور امت کی ماں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امت کی ماؤں کے نمونوں کو پیش نظر رکھتی۔ ایک صالح ماں حمل کے زمانے سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز کر دیتی ہے، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک نیک صالح ماں باوضو اپنے سینے سے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے صالح جذبات کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر منتقل کرتی ہے تاکہ بچہ ان جذبات کو جذب کر لے اور اپنے مستقبل میں ایک صالح بے لوث دین کا خادم بن جائے۔ وہ اس بات کا بھی یقین کرتی ہے کہ گھر اور سماج کی تعمیر و تشکیل میں اس کا خصوصی کردار ہوتا ہے۔ ایک نسل اور ایک ملت ساز دینی قوم اور دینی معاشرہ، پاکیزہ صالح سماج کی تعمیر کرنے میں کوشاں رہتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، عورتوں کی اصل ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہے، اور یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ خواتین کا اولین ہدف اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، پھر خاندان، پھر سماج و معاشرہ۔ وہ اپنی گودیوں کو مسلمان بناتی ہیں، اپنی بزرگ ماؤں کے دیے ہوئے سبق کو دہراتی ہیں جنہوں نے اسلام کی آغوش کو دین کے بے لوث خادموں سے بھر دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک خدا ترس ماں ایک نسل، ایک خاندان اور معاشرے و سماج کی تعمیر و تربیت کرتی۔ اس کی نگاہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان تک ہی محدود نہیں ہوتی،
حالات حاضرہ پر بھی اس کی کڑی نگاہ ہوتی، سماج کے بگاڑ کو دور کرنے کی فکر ایک پاکیزہ صالح سماج بنانے میں تگدو کرتی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، نیک صالح خواتین دھن کی پکی اور مصمم ارادے کی مالک ہوتی ہیں۔ وہ اپنے صالح پختہ عمل کی طاقت سے شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتی۔ ایک صالح پاکیزہ سماج کی تعمیر ظاہر ہے کہ نیک اور صالح خواتین ہی کر سکتی۔ انسانیت کے ناطے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ سماج کے بگاڑ اور اخلاقی بحران کو دور کرنے، اس کو بہرروی کے لپیٹ سے بچانے کی آپ اور میں فکر کریں۔ ہمارا سماج اتنا پاک و صاف، مضبوط و طاقتور ہو کہ کسی بھی طرح کی بدعنوانیوں کے زہریلے جراثیم اس میں پنپنے نہ پائیں، اور وہ بد اخلاقی کی ساری غلاظتوں، گندگی کو اپنے اندر سے کھجوچ کر پھینک دے۔ سماج میں سدھار لانے، اس کو پاکیزہ اور صالح بنانے میں اپنا نیک اور صالح کردار ادا کریں، کیونکہ مسلمان عورت ایک عہد کی پابند ہے، وہ دین کی دائی اور اس کی امین ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس کے نازک کمزور کندھوں پر عہد کی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ذمہ داری مرد اور عورت دونوں کی ہے، مرد اور عورت دونوں اس کے مخاطب ہیں۔ عورتیں بھی بالکل مردوں کی طرح بارگاہ رب العالمین میں اپنے اعمال کے لیے خود جوابدہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ مرد جیسا کام کریں گے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، اور عورتیں جیسا کام کریں گی ویسا ہی بدلہ پائیں گی۔ ایک صالح عورت کا مرکز نگاہ اس کا اپنا گھر، سماج اور اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو بہت بلند منصب پر مامور فرمایا۔ وہ یقین کرتی ہیں کہ عورتیں ہیں قوم کی معمار، شخصیتوں کی تعمیر، سماج کا سدھار، ایک صالح سماج کی تشکیل عورت ہی کے ذمے ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے نسلوں کے بناؤ اور بگاڑ میں اس کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک مرد کی ترقی کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تخم انسانیت کی آبیاری آپ کو کرنی ہے، اس خارزار عالم میں گلہائے معطر آپ ہی کو کھلانا ہے،
کیونکہ یہ صلاحیت اللہ نے عورت کو بخشی. آج عورت خود فریبی کے قول کو توڑ کر باہر آئے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے وہ تمام گر اپنے سامنے رکھے، جس میں سے چند اصول و قواعد کا میں یہاں تذکرہ کرتی چلوں. ایک نیک و صالح خاتون اللہ تعالیٰ کے جملہ حقوق و عبادات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتی ہے. دوسرے، جسمانی و روحانی صحت پر پوری دل جمعی کے ساتھ دھیان دے. تیسرے، اللہ پر کامل بھروسہ و یقین ہو، اللہ سے اچھے توقعات رکھیں اور ہمیشہ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہے. چوتھے، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کام انجام دیتی رہیں. غیر ضروری باتوں میں، فضول بکواس میں وقت کو ضائع نہ کریں. زندگی کے ایک ایک پل کی قدر کرتے ہوئے اور ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اپنا معمول بنا لیں. اپنے آپ کا جائزہ لیں، ٹٹولتے رہیں، دیکھتے رہیں کیا خرابی، کیا برائی، کیا کوتاہیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں. کفایت شاری، سلیقہ شاری کو اپنا شعار بنا لیں. فضول خرچی، بیجا غیر شرعی رسومات سے پرہیز کریں. ہر مصیبت میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رہے. استغفار کثرت سے پڑھتے رہے. استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. 10واں ہے، مایوسی کو قریب پھٹکنے نہ دیں. ہر معاملہ اور ہر مسئلے کو صبر و استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی فکر کریں. 11، خاندانوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے ہمیشہ بچانے کی فکر ہمیں لاحق ہو. زندگی میں ہمیشہ حوصلہ اور عزم مصمم اور تندہی دکھلاتی رہیں. بدگمانیوں کو ہوا نہ دیں. سخت کلامی، ترش روی سے باز رکھیں. دکھاوا، ریاکاری، شہرت، ناموری سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھیں. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہماری زندگی کا اصل محرک اللہ کی رضا اور فلاح آخرت ہو. شکوے شکایات کی بجائے، لوگوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے حسن ظن سے کام لیں. اپنے اعتماد کو دوسروں پر بحال کریں. ایک مقناطیسی کشش ہم اپنے اندر پیدا کریں. کسی کا دل نہ دکھائیں. ہر ایک سے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے. اعتدال اور میانہ روی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. خود اعتمادی، حوصلہ
اور مستقل مزاجی سے حالات کا مقابلہ کریں۔ آج کی یہ گفتگو جو خواتین کا کردار گھر اور سماج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کے چند اصولوں کو، قواعد کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری بہنیں یقین ہے کہ ضرور اس پر غور کریں گی۔ جنت کے حصول، اللہ کی رضا کے لیے جب تک دنیا میں رہیں، ایک مثالی اسلامی ماں، ایک مثالی اسلامی بیوی، ایک مثالی بیٹی کا کردار ادا کرتی رہے اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہر ممکنہ تدابیر کرے۔ آج ہماری نسل اسلامی تعلیمات سے بالکل بیگانی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دور ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو انہوں نے اٹھا کر پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے۔ انہیں اللہ کا دین سکھائے، قرآن کا پیغام انہیں سمجھائے، دین کی باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے خدا کا خوف ان کی دلوں کی گہرائی میں اتارنے کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ان کے دلوں میں پیوست کرنے اور ہر وقت خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کروائیں، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے اندر پیدا کرانے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد سے غافل رہیں گی، لاپرواہی برتیں گی، اللہ کے دین سے ان کو بیگانہ رکھیں گی، بے بہرا رکھیں گی، تو یقین مانیے کل قیامت میں ہماری یہ اولاد ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی کا سب سے اہم ادارہ ہمارا گھر اور ہمارا خاندان، قوموں اور جماعتوں کی زندگی میں اس سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تہذیب و تمدن میں ارتقاء کے پھول کھلتے ہیں، اگر خاندان اور گھر والوں کی اصلاح سے غفلت برتی جائے تو اہل خاندان گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے اور برائی ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑتی رہے گی۔ خاص طور سے گھر کی خواتین کو راہ راست پر لگانا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا بہت ہی اہم کام ہے میری عزیزو، کیونکہ قوم کا مستقبل اپنی خواتین کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سب سے بڑی امانت، سب سے قیمتی متاع انہی کی تحویل میں دے رکھا ہے۔ اگر اس تعلق سے ہم تساہل برتیں گی تو پھر ہر معاشرہ اور ہر معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ، ہر خاندان ایک اسلامی خاندان بننے کی بجائے طاغوتی معاشرہ بنے گا، اور خاندان اجیرن اپراگندہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور دل جڑنے کی بجائے دل ٹوٹ جائیں گے۔ مسلمان مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں،
وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور برائی کو دور کرتے ہیں. والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. ان کا کام یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو دور کرتے ہیں. لیکن آج افسوس، ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرے کی کیفیت پائی جاتی. تمام انسانوں کی تربیت کے لیے ہم باہر تو نکل پڑتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ایمان کے دیے جلانے سے قاصر، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں وہ اسلامی ماحول نہیں. آج ہمارے گھر اسلامک قلعے نہیں بن پائے. میری عزیزو، کل خدا کی عدالت میں آپ کو مجھ کو جواب دینا ہوگا. ہماری کیفیت لما تقولون ما لا تفعلون کی نہ ہو. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو، ہمارا قول و فعل ایک ہو، اس میں یکسانیت ہو. دکھاوے کے لیے ہم کام نہیں کریں گے، شو آف شو پٹ اپ میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے. ہماری زندگی میں سادگی ہو، ہمارے مزاجوں میں انکساری ہو، ہمارے اندر عاجزی ہو. ہم ایک دوسرے کو قریب کرنے کی فکر میں لگے رہیں. اس طرح سے اگر ہم چاہیں گی تو واقعی صحیح معنوں میں ہمارے گھر راحت کا دہ بھی بنیں گے، ہمارے گھر سکون کا، راحت کا گہوارہ بھی بنے گا. اس سلسلے میں میں آخر میں اپنی تمام بہنوں کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجدار میں کشتی کو جلانا سیکھو، مجدار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو. مجدار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو. یوں کہنے کو سب کہتی ہیں اللہ اللہ، یوں کہنے کو سب کہتی ہیں اللہ اللہ، اللہ کے لیے سر بھی کٹانا سیکھو. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے رخصت چاہتی ہوں. اگر میری سنانے میں کچھ غلطی ہو تو میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.